السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، خصوصاً دور دراز سے مجھ ناچیز کی تقریر سننے کے لیے آنے والے دوست و احباب، اللہ رب العزت ہمارا یہ بیٹھنا، سننا سنانا، سمجھنا سمجھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بہت عظیم الشان ہستیاں ہیں، افضل سے افضل، اعلیٰ سے اعلیٰ صحابہ سے لے کر ادنا سے ادنا صحابہ تک سب ہی واجب الاحترام ہیں۔ اہل سنت کا یہ موقف ہے، یہ منہج ہے، یہ مسلک ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں، یعنی قرآن و سنت کا یہ فیصلہ ہے کہ انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، پھر سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما ان کا درجہ ہے، اور پھر عشرہ مبشرہ ہیں، پھر دیگر صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ہم اہل سنت اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی صحابی کے بارے میں، کسی بھی صحابی کے بارے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک، ادنا سے ادنا صحابی تک، سب کے بارے میں اپنے دل میں محبت رکھنا، سب کا احترام کرنا، سب کے بارے میں اپنی زبانوں کو توہین و تنقید سے باز رکھنا، حتیٰ کہ اپنے دلوں میں کسی بھی ایک صحابی کے لیے تھوڑی سی بھی میل، اس سے بھی بچنا فرض اور واجب سمجھتے ہیں۔ جس شخص کے دل میں کسی بھی صحابی کے بارے میں تھوڑی سی بھی میل آ گئی، ان کے بارے میں اس کے دل میں تھوڑا سا بھی غبار آ گیا، وہ شخص اہل سنت کے منہج سے ہٹ جاتا ہے، کتاب و سنت کی راہ سے دور ہو جاتا ہے، جنت کی راہ سے ہٹ کر جہنم کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ اتنے پاک باز ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حدیث کی صحت کے حوالے سے محدثین نے بہت مضبوط پیمانے بنائے ہیں۔ اتنی احتیاط دنیا میں کسی بھی کام کے لیے کبھی نہیں کی گئی۔ انسانی تاریخ اس کی مثال لانے سے قاصر ہے کہ اتنی احتیاط، اتنی باریک بینی جو حدیث کی صحت کے حوالے سے محدثین نے برتی ہے، اتنی
کسی حوالے سے کسی نے کبھی نہیں برتی۔ ایک ایک راوی کے حالات جمع کیے گئے، ان کی پیدائش سے لے کر وفات تک، ان کے طلب علم، اساتذہ، شاگرد، ان کے علاقے، ان کے زندگی میں کیے گئے سفر، ان کے حافظے، ہر حوالے سے چھان پھٹک کی گئی۔ اس ساری چھان پھٹک کے بعد امت مسلمہ نے اتفاقی طور پر ایک قاعدہ اور قانون بنایا۔ وہ قانون اور قاعدہ یہ تھا کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ کرام سارے کے سارے جرح و تعدیل سے منزہ و مبرہ ہیں۔ یہ جو کسی راوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، اس کے کردار میں مسئلہ ہے، اس کے حافظے میں مسئلہ ہے، اس سارے معاملے سے صحابہ کرام مبرہ ہیں۔ ان کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ کوئی شخص ان کے بارے میں جرح و تعدیل کی میزان قائم نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام کو آپ کی تعدیل کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بعد والا کوئی شخص کہے کہ صحابہ کرام فلاں صحابی ثقہ تھا، وہ قابل اعتبار تھا۔ صحابہ کرام کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی آپ جرح و تعدیل کی کتابیں دیکھیں گے، تابعین سے لے کر بعد والے سارے راویوں کے بارے میں ثقہ، ضعیف، سب حجت، متروک، یہ الفاظ آپ کو ملیں گے، جرح کے بھی تعدیل کے بھی۔ لیکن صحابہ کرام کے لیے جرح و تعدیل کے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے، کیونکہ ان کی ہستیاں اتنی اعلیٰ ہیں کہ جرح و تعدیل ان کے بارے میں کی ہی نہیں جا سکتی۔ تعدیل تھی تو ان کی اللہ رب العزت نے کر دی ہے۔ جس کی تعدیل اللہ رب العزت کر دے، کسی اور کی تعدیل کی اس کو ضرورت نہیں، اور جس کی اللہ تعدیل کر دے اس پر جرح ہو ہی نہیں سکتی، اس پر جرح کرنے والا خود مجروح ہو جاتا ہے۔ ایک ہے کردار کے حوالے سے جرح ہوتی ہے راوی پر، اس نے فلاں موقع پر جھوٹ بولا تھا لہٰذا اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، ہم اس کی حدیث نہیں مانتے، یا اس نے فلاں موقع پر چوری کر لی تھی لہٰذا ہم اس کی حدیث نہیں مانتے، مشکوک ہو گیا بندہ۔ اس نے فلاں موقع پر جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، فلاں کیا، یہ ہے کردار پر جرح، جس میں راوی خود قصوروار ہوتا ہے۔ اور ایک جرح اس طرح کی ہوتی ہے کہ راوی بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے اس کا حافظہ ہی بگڑ گیا۔ انسان ہے، دنیا میں بہت سارے عوارض لاحق ہو جاتے ہیں، اس کا حافظہ بگڑ گیا، وہ باتیں بھولنی شروع ہو گیا، اب اس کا تو کوئی قصور نہیں۔ لیکن اگر وہ بھولنا شروع ہو گیا ہے تو اس بھولنے کے شروع ہونے کے بعد اس کی روایت قبول نہیں، اس کی حدیث ہم نہیں لیں گے، پتہ نہیں یہ بھی بھول گیا ہو۔ کردار پر کوئی حرف نہیں لیکن اس کی روایت قبول نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے، ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس کا حافظہ بھی کمزور ہو گیا ہو۔ اللہ رب العزت نے ان کے کردار کے ساتھ ساتھ ان کے حافظے کی بھی حفاظت کی ہے۔ کوئی ایک حدیث بھی کوئی مائی کا لال پیش نہیں کر سکتا کہ کسی محدث نے کہا ہو کہ فلاں صحابی کا حافظہ بگڑ گیا تھا لہٰذا اس کی روایتیں حافظہ بگڑنے کے بعد قبول نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جن کی اتنی حفاظت کی ہے، ان کے کردار پر کس طرح انگلی اٹھائی جا سکتی۔ آج لوگ عجیب منافقت کا شکار ہیں۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث ہم مانتے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں ہم مانتے ہیں۔ بھئی آپ کے بقول نعوذ باللہ وہ جھوٹ بولتے تھے، آپ کے بقول وہ اقتدار کے بھوکے تھے، لوگوں کو خون کرتے تھے، نعوذ باللہ لوگوں کا مال ہڑپ کرتے تھے، لوگوں کو ناجائز قتل کرتے تھے، تو یہ کردار پر جرح نہیں ہے؟ جس کو قاتل غاصب کہو تم، پھر کہو کہ ہم اس کی حدیث قبول کرتے ہیں، بھی کیوں قبول کرتے ہو؟ یہ تو امت کا اتفاق ہے نا، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ عادل کسے کہتے ہیں؟
سب سے پہلے جس کے کردار پر انگلی نہ اٹھائی جا سکتی، اس کے کردار میں کوئی عیب نہ ہو، کسی کو کبھی کوئی نہ ملا ہو، اس کو کہتے ہیں عادل۔ آپ ان پر اتنے بڑے عیوب کا الزام لگاتے ہو، پھر کہتے ہو نہیں ہم ان کی حدیثیں بھی مانتے ہیں، یہ منافقت ہے، اس کو دوغلی پالیسی کہتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی نہ ان کے کردار پر، نہ ان کی ذات پر، نہ ان کے حافظے پر کسی حوالے سے انگلی اٹھانا جائز ہی نہیں سمجھتے، اور اس میں تمام صحابہ کرام شامل ہیں۔ بعض لوگ ہمیں اکثر یہ طعنہ دیتے ہیں کہ آپ اہل بیت کے دشمن ہو، جی آپ اہل بیت کے دشمن ہو۔ اللہ کی قسم ہم اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہیں، جس طرح ہم صحابہ کرام کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بالکل برابر کے لوگ ہیں، اہل بیت پر کوئی بھونکے، بکواس کرے، زبان دراز کرے، یا صحابہ کرام پر کرے، ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ دونوں ہی مجرم ہیں، دونوں ہی اہل سنت سے خارج ہیں، دونوں ہی جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ غلو نہ کرو، غلو کرنا منع ہے۔ کسی بھی صحابی کی شان میں غلو کرو گے، اہل بیت میں سے کسی کی شان میں غلو کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان بن جاؤ۔ غلو منع ہے۔ ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اہل بیت میں سب سے پہلے ان کا نام لیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن کریم کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت ہیں۔ سب سے پہلے اہل بیت ازواج مطہرات ہیں جن کو قرآن نے اہل بیت کہا، جبکہ باقی جو 5 افراد ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما، یہ 4 جو افراد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، صحیح مسلم میں ہے، اللہم ہؤلاء اہل، اے اللہ انہیں بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما دو۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی اہل بیت میں شامل فرما دیا۔ ہم انہیں بھی اہل بیت میں سے مانتے ہیں۔ ایک ہے اہل بیت ہی ان 4 کو ماننا، دوسرا ہے کہ اہل بیت میں سے ماننا، جس طرح کہ قرآن و حدیث نے بتایا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان بھی ہم اسی طرح مانتے ہیں جس طرح ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کی مانتے ہیں، لیکن نمبر 4 ہے ان کا، نمبر 4 ہے۔ پہلے نمبر پر ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہے یا اہل سنت کے منہج پہ کہے، پھر کہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا پہلا نمبر ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سے پہلے نمبر پہ ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی نہیں ہے، سب انبیاء اور رسولوں سے بھی افضل اور اعلیٰ ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو مقام دیا ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑھا دینا جائز نہیں جائز۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ منبر پر خطبہ دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میری امت کے لوگوں مجھے میری شان اور میرے مقام سے اس طرح نہ بڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے بڑھا دیا تھا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، یاد رکھو میں اللہ کا بندہ ہوں، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تم مجھے اللہ اور اس کے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو، میری شان سے اور میرے مقام سے خبردار مجھے نہیں بڑھانا ہے۔ جب اس کائنات میں جو اللہ رب العزت کی تمام مخلوق میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کو ان کے مقام سے بڑھانا ناجائز اور حرام ہے، اسے غلو فی الدین قرار دیا گیا ہے، تو پھر کسی اور کو اس کی شان اور اس کے مقام سے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور کو اس کی شان اور اس کے مقام سے بڑھا دیں؟
ہم صرف اس چیز کے مخالف ہیں۔ اب دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں، آپ کہیں گے نا یہ جو آپ عالم الغیب کا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کے بندوں قرآن و سنت سے یہ متصادم ہے آپ کا عقیدہ۔ قرآن کریم اس کی نفی کرتا ہے، احادیث اس کی نفی کرتی ہیں، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں غیب نہیں جانتا۔ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ غیب نہیں جانتے۔ تو ایک طبقہ ہے جو کہتے ہیں دیکھو نبی کی شان کو گھٹاتے ہیں، یہ گستاخی کرتے ہیں، یہ توہین کرتے ہیں، دیکھو نبی کے علم پر قدغن لگاتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو بھلا ان کا یہ اعتراض ہم پر درست ہے؟ نہیں۔ ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ آپ سے محبت کرنا یہ لازم ہے کہ مسلمان کے لیے، اس کے علاوہ تو ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی تو اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ کیسے ہم مسلمان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یا تنقید کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ آپ کا یہ سمجھنا کہ علم غیب کا عقیدہ نہ رکھنا یہ توہین ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو اعتدال پہ آ جاؤ، اہل بیت سے محبت کرنا فرض اور ضروری ہے، یہ ایمان کا لازمی جز ہے۔ اہل بیت سے محبت نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما، ان سے محبت کرنا ضروری ہے۔ جو شخص ان سے محبت نہیں کرتا، ان سے بغض رکھتا ہے، وہ منافق ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اہل بیت کی شان کو جہاں سے مرضی شروع کریں اور جہاں پہ مرضی ختم کریں اور ہم آپ کو روکیں اور ٹوکیں نہیں۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے، اور خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ بات سمجھا کے گئے ہیں، اور یہ حدیث مرفوع حکمی ہے، قول سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہے، لیکن یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے انہوں نے فرمایا ہے، کیونکہ خود ان کے پاس ایسا کوئی سورس نہیں تھا جس کی بنا پر وہ یہ بات کر سکتے، کیونکہ اس کا تعلق غیبی امور سے تھا، آنے والے معاملات میں سے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ غیب تو نہیں جانتے تھے، ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تو انہوں نے امت کو یہ پیغام پہنچایا۔ یہ فضائل الصحابہ ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی، 964 نمبر اس کی حدیث ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے چونکہ ان سے یہ کتاب روایت کرتے ہیں، تو سند یوں ہے، حدثنا عبداللہ قال حدثنا ابی۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ بن احمد بن حنبل اپنے والد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے وہ کہتے ہیں حدثنا وکیع، امام احمد بن حنبل کے استاد امام وکیع بن الجراح بہت بڑے عظیم محدث ہیں، ان نعیم بن حکیم، وہ اپنے استاد نعیم بن حکیم سے بیان کرتے ہیں، ان ابی مریم، وہ اپنے استاد ابو مریم سے بیان کرتے ہیں جو کہ تابعی ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں سمیعت علی جن، میں نے علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یہلک فی رجلان، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے حوالے سے دو قسم کے لوگ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، دو قسم کے لوگ میرے اعتبار سے، میرے لحاظ سے، مجھ پر ایمان لانے یا میرے حوالے سے اعتقاد رکھنے میں ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے۔ کون سے دو لوگ ہیں؟ مفرط غال، سب سے پہلے وہ لوگ جو میری محبت میں حد سے بڑھ جائیں گے اور غلو کا شکار ہو جائے، وَمُبْغِضٌ قَالٍ، اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو میری ذات اور میری شخصیت سے نفرت رکھیں گے، میری گستاخی اور توہین کریں گے، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ہلاک کون ہوگا؟ جو غلو کرتا ہے، آپ کی شان اور مقام اور محبت رکھتا ہے لیکن اس میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اور جو شخص سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا ہے اور ان کی توہین و تنقید کرتا ہے، وہ بھی ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔
یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا کے گئے ہیں کہ میری امت کے لوگوں، میرے علی کی وجہ سے 2 قسم کے لوگ برباد ہو جائیں گے تم میں سے۔ اب ہم نے تلاش کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں حد سے بڑھ گئے، اور وہ کون لوگ ہیں جو علی رضی اللہ عنہ کی نفرت میں ایمان سے چلے گئے۔ آپ خود ڈھونڈ سکتے ہیں، بڑی آسان بات ہے۔ قرآن و سنت کے دلائل آپ سنتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ علی رضی اللہ عنہ کی شان اور مقام اپنی جگہ پر، اس سے انکار نہیں ہے۔ میں آپ کو علی رضی اللہ عنہ کی شان بھی سناتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو علی کی شان نہیں آتی، نعوذ باللہ۔ ہمیں بالکل اسی طرح جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان آتی ہے، عمر کی شان آتی ہے، عثمان کی آتی ہے، اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کی شان بھی اللہ کے فضل سے آتی ہے۔ چند حدیثیں میں عرض کرتا ہوں صحیح بخاری وغیرہ سے، جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سب سے پہلی حدیث امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبۃ عن الحکم عن مصعب بن سعد عن ابیہ۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے مصعب بن سعد اپنے والد گرامی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی تبوک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلے، واستخلف علیٰ، اور علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا، مدینے میں چھوڑ دیا۔ جو پیچھے لوگ ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، کمزور لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، جو غزوے میں شریک نہیں ہو سکتے، ان کی نگرانی کے لیے علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ اس پر علی رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے اور عرض کیا تخلفنی فی الصبیان والنساء، اللہ کے رسول آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میرا تو دل ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں، قتال کروں، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس طرح بچے اور عورتیں کمزور ہیں اور آپ انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے بھی ایسے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میرا دل نہیں کرتا کہ آپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں اور میں غزوے میں شرکت کی بجائے یہاں بیٹھا رہوں مدینے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میری اور آپ کی نسبت وہی ہو جائے جو موسیٰ اور ہارون کی نسبت تھی؟ موسیٰ ہارون علیہ السلام کے بھائی تھے، اور جب طور پہ گئے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے۔ تو جس طرح ہارون کو موسیٰ علیہ السلام پیچھے چھوڑ کے گئے، میں محمد الرسول اللہ، تم علی بن ابی طالب کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور آپ میرے بھائی بھی ہو، جس طرح ہارون موسیٰ کے بھائی تھے، تم چچا زاد ہو، بھائی ہوتا ہے۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شبہ کا ازالہ فرما دیا کہ میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ لے لے۔ لوگوں نے پھر بھی لے لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ کے بھائی تھے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہیں نبوت بھی مل گئی۔ یہ بات یاد رکھو الا انہ لیس نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہٰذا تمہیں نبوت نہیں ملے گی۔ ہاں بطور بھائی چارے کے اور ایک تعلق اور ایک ساتھ ہونے کے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیچھے با اعتماد بندے کو چھوڑا تھا، میں بھی تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہارون علیہ السلام سے نسبت، اس میں کتنے فضائل ہیں، کتنا مقام ہے، کتنی شان ہے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے اسے تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ اس حدیث کو غلط اس کی تشریح کر کے علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مقام صحابہ میں سے علی رضی اللہ عنہ کا ہے۔
علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے بارے میں دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے، جو غلو سے کام لینے والے ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، ایسے لوگ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ اس حدیث میں قطعاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ اور ایک انجینئر صاحب وہ کہتے ہیں کہ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنی نصرت اسلام کی علی رضی اللہ عنہ نے کی ہے اتنی ابو بکر و عمر نے بھی نہیں کی۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ سپورٹیو کون تھا سب سے ٹاپ آف دا لسٹ؟ کیا یوشوا ابن نون تھے؟ حضرت ہارون تھے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کا سپورٹیو نہ ابو بکر تھے نہ عمر تھے، صرف حضرت علی تھے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ محبت اور احترام میں غلو کر گئے، علی رضی اللہ عنہ کو ان کے مقام سے آگے لے گئے۔ علی رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں جب عمر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے جاتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس دنیا میں سب سے اچھا بندہ دنیا سے چلا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ ان سے بڑھا دینا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھا دینا، اور وہ جو ایک بابا جی تھے جھالوی، اسحاق جھالوی صاحب، اللہ کی قسم درد دل سے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہمیں کون سے ان سے کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ رافضیت کی راہ پر گامزن تھے، اور اللہ کی قسم ہم بادلیل بات کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں، آپ سن کر خود بتائیں کیا یہ رافضیت نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کا حق بنتا تھا نبی کے بعد، لیکن 25 سال وہ صبر کرتے رہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ میرا حق ہے، لیکن مصلحتاً 25 سال صبر کرتے رہے۔ اور تواڈے امام علیہ السلام نے بڑی قربانی دیتی ہے، یقین جانو ہے بیعت جیسے احسان نہیں امت بھلا سکتی۔ 25 سال دا عرصہ امام سمجھدا رہا کہ حق میرا سی اور میں نہ تو زیادہ اہل سی، مگر دے باوجود اسلام دی بہتری لی کوئی قدم نہیں اٹھایا، کوئی بغاوت نہیں کیتی، کوئی فتنہ نہیں کھڑا کیتا۔ اور یہ بات انہوں نے شیعہ کے اجتماع میں کہی۔ شیعہ کے اجتماع میں کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ جو آپ کا امام ہے نا، علی 25 سال تک اپنا حق چھوڑ کر صبر کرتا رہا۔ اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ علی دا پہلا نمبر، اب بتائیں کہ وہ سنی ہو سکتا ہے؟ یہ خود علی رضی اللہ عنہ کے بھی نافرمان قرآن و سنت کے تو ہیں، حالانکہ بخاری و مسلم میں بڑی واضح حدیث ہے، 2 ٹوک الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب الاستخلاف میں، خلافت کے نظام میں جو چیپٹر قائم کیا ہے اس میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح امام مسلم نے بھی یہ روایت بیان کی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ پہلے میں یہاں بیان بھی کر چکا ہوں، میں صرف اشارہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے، ایک تو ہے قلم کاغذ آپ نے مانگا بالکل آخری لمحات میں، اور ایک اس سے 2-3 دن پہلے بھی مانگا تھا۔ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ اپنے والد ابو بکر کو اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ، میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں، مجھے خطرہ ہے کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگ طمع کرنے لگیں گے، کوئی کہنے والا یہ کہے گا کہ میں زیادہ حقدار ہوں خلافت کا، اس لیے میں لکھوا دینا چاہتا ہوں۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ابھی بلانے لگی تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، میرے دل میں یہ خیال آ گیا ہے کہ یأبی اللہ ویدفع المؤمنون، اللہ رب العزت بھی انکار کر دے گا، اللہ کو بھی منظور نہیں ہوگا اور مومنوں کو بھی منظور نہیں ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور صحیح مسلم کے الفاظ اس سے بھی واضح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، عائشہ رہنے دو، میں نے جو لکھوانے کا خیال کیا تھا اب میں وہ خیال چھوڑ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اللہ بھی انکار کر دے گا اور مومن بھی انکار کر دیں گے کہ ابو بکر کے علاوہ ہم نے کسی کو خلیفہ بنانا۔ جو اللہ کا انتخاب ہے، اللہ پہلا نمبر جسے دے رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ پہلا حق علی کا بنتا تھا رضی اللہ عنہ کا، لیکن وہ صرف اس لیے صبر کرتے رہے کہ خانہ جنگی ہو جائے گی، تو اسلام کے بھلے کے لیے وہ اپنا حق 25 سال چھوڑے رہے۔ اب یہ بتائیں کہ کیا یہ رافضیت ہے کہ نہیں؟ یہ علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو ہے کہ نہیں؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ اللہ کی نافرمانی ہے کہ نہیں؟ ہم صرف یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرو، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے۔ کسی بھی صحابی سے محبت کیے بغیر آپ ایمان نہیں رکھ سکتے۔ یہ تو آپ نے انصار سے بھی فرمایا، مہاجرین سے بھی فرمایا، مختلف موقعوں پر قرآن کریم نے صحابہ کرام کو معیار ایمان قرار دے دیا۔ تم ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، ورنہ تمہارا ایمان قابل اعتبار نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا ایمان کا جزو لازم ہے، لیکن ان کی شان میں غلو کرنا بھی ہلاکت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ علی آپ کی میرے سے نسبت وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، یا آپ کے بعد حق علی رضی اللہ عنہ کا بنتا تھا۔ غلط بات ہے، اس بات کا ہم رد کرتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں اور بہت ساری احادیث ہیں۔ صحیح بخاری میں ہی 3701 نمبر حدیث ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا عبد العزیز عن ابی حازم عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر ارشاد فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کل کو میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت فتح نصیب فرمائے گا۔ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوقُونَ لَيْلَتَهُمْ، ساری رات لوگ اسی شش و پنج میں پڑے رہے، یہی خیال بنتے رہے کہ صبح ایہم یوتاہا، یہ سعادت کس کو حاصل ہونے والی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت خیبر کو فتح فرما دے۔ ساری رات لوگ سوچ و بچار میں رہے۔ فلما اصبح الناس غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح کا وقت ہوا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کلہم یرجو ان یوتاہا، ہر ایک کی امید یہ تھی کہ مجھے مل جائے، تمنا یہ، خواہش یہ تھی کہ مجھے مل جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ بتایا گیا اللہ کے رسول ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، وہ تو پیچھے ہیں۔ فرمایا لاؤ میرے پاس بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ڈالا، علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں صحیح ہو گئی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا تھا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ، علی آپ کی وجہ سے اللہ ایک بندے کو ہدایت دے دے، یقین جانو سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس دور میں سرخ اونٹ، آج کے دور میں آپ سمجھیں کہ کوئی بڑی لگژری گاڑی ہے، کوئی پجیرو یا اس طرح کی بڑی گاڑی جو ہے جس کو آپ لگژری گاڑی کہتے ہیں، اور ایک نہیں کئی گاڑیاں آپ کو مل جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی وجہ سے کسی بندے کو ہدایت دے۔ ہماری بھی تمنا اور تڑپ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہماری وجہ سے کسی ایک بندے کو ہدایت دے دے اور وہ ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ ہم دعوت فکر دیتے ہیں تو اس حدیث میں الفاظ یہ ہیں صبح کو میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت فتح نصیب فرمائے۔ اور صحیح بخاری کی دوسری حدیث 3702 نمبر حدیث جو اس سے بعد ہے، اس میں کچھ اور الفاظ ہیں
وہ حدیث بھی اور ہے، واقعہ یہی ہے، صحابی اور ہیں بیان کرنے والے۔ سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو سند بیان کی ہے، حدثنا قتیبہ قال حدثنا حاتم عن یزید بن ابی عبید عن سلمہ، 3 واسطوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے ابھی تک پہنچے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر، اس میں الفاظ یہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، میں صبح کو یہ جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت رکھتے ہیں، جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب تھے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول بھی علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا ان ظالموں کے قول کی کوئی پرواہ نہیں ہے جو بدبخت روافض کے مقابلے میں نواسب ہیں، جو علی رضی اللہ عنہ کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، نعوذ باللہ اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں کہ وہ تو اپنی حکومت کے لیے لوگوں کو قتل کرتے رہے، نعوذ باللہ اپنے اقتدار کے لیے صحابہ کا خون بہاتے رہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ایسے لوگ بدبخت ہیں اور ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض لوگ اس طرح کی بکواس کرتے ہیں، یا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، یا روافض ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بالکل اس طرح ایک ٹولہ ایسا بھی ہے، اب بھی بہت کم لوگ ہیں اس وقت دنیا میں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، پہلے بہت تھے جو علی رضی اللہ عنہ سے اس طرح کی دشمنی کرتے ہیں جس طرح یہ لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یا روافض ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم سے دشمنی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو پتہ تھا علی رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی اللہ رب العزت سے تو اوجل نہیں تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العزت نے بتا دیا، علی وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے سچے محب ہیں، اور علی وہ ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی کے دل میں ذرا سا غبار ہو، ذرا سا بھی میل ہو ان کے طریقہ کار کے بارے میں، جی انہوں نے یہ کیوں کیا، انہوں نے وہ کیوں کیا، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ کسی صحابی کے بارے میں کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس طرح کی بات انہوں نے یہ کیوں کیا، بس انہوں نے کیا۔ اور صحابہ کرام کا بھی علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی شان اور مقام کا اعتراف موجود ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے، راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا سنا؟ اقرأنا ابی واقضانا علی، ہم صحابہ میں سے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں، سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں، اور ہم صحابہ میں سے سب سے بڑے قاضی، سب سے بڑے جسٹس، سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے وہ علی رضی اللہ عنہ۔ آج لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نعوذ باللہ وہ علی رضی اللہ عنہ کا حق چھینتے، غاصب تھے، اور علی رضی اللہ عنہ سے نفرت کرتے تھے، نعوذ باللہ ان کا حق مارتے تھے۔ جن سے نفرت ہو ان کے بارے میں اس طرح اپنے عقیدے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقضانا علی، ہم صحابہ میں سے سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کے مالک علی بن ابی طالب رضی اللہ، یعنی سب سے بڑے قاضی، سب سے بڑے جج اور جسٹس علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ یہ سارے فضائل اور سارے مناقب اللہ کے فضل و کرم سے ہم مانتے ہیں، اور اگر ہم ان کو بیان کرنا شروع کریں کئی گھنٹے گزر جائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ ہم انہیں ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم سے افضل، ان سے اعلیٰ قرار دے دیں اور اپنے ایمان کا جنازہ نکال دیں، قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو فضائل ہیں وہ اپنے مقام پر علی رضی اللہ عنہ سے بہت اعلیٰ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں میں یہ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابا بکر، فرمایا سارے لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر اگر کسی نے میرے اوپر احسان کیے ہیں اپنا ساتھ دے کر اور اپنا مال دے کر، سب سے زیادہ کسی نے اپنا ساتھ اور مال کسی نے دیا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے بندو اعتدال پہ رہو۔ آپ علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا نام لے کر قرآن و سنت کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا قصور اس لیے کہتے ہیں کہ جی یہ تو علی رضی اللہ عنہ یا اہل بیت کی فضیلت کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے مانتے ہیں اور بالکل صحیح مانتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی شان اور ان کے مقام سے آگے بڑھا دیا تھا، تم نے میرے ساتھ ایسے نہیں کرنا۔ اب عیسائی کیا کہتے ہیں مسلمانوں کو؟ یہ تو گستاخ ہیں عیسیٰ علیہ السلام، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو الہ نہیں مانتے، عقیدہ تثلیث سے انکاری ہیں۔ ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، اور یہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے اور ان کے عقیدے کے مطابق ہم گستاخ ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں ماننے والے ہم مسلمان، کیونکہ ہم اعتدال کے ساتھ مانتے ہیں، ہم نہ افراد کرتے ہیں نہ تفرید کرتے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حد سے آگے بڑھتے ہیں اور نہ ان کے مقام سے انہیں نیچے لے کے آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح علی رضی اللہ عنہ، اب لوگ علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا بھی کہتے ہیں۔ جب آپ انہیں کہیں گے اللہ کے بندو علی مشکل کشا نہیں ہے، وہ کہیں گے دیکھو یہ دشمن ہے علی کی، یہ اہل بیت کے دشمن، یہ فضیلت ہی نہیں مانتے جی اہل بیت کی، یہ اہل بیت کے اختیارات ہی نہیں مانتے، یہ اہل بیت کا مقام ہی نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کا مقام بہت اعلیٰ اور بالا ہے، لیکن وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح ہم کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کا مقام، ان کی شان بہت ہے، لیکن وہ خلیفہ بلا فصل نہیں، وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے افضل اور اعلیٰ نہیں ہے، اور خلافت میں ان کا نمبر چوتھا ہے، پہلا دوسرا اور تیسرا نہیں ہے، چوتھا نمبر تھا، اور یہ مسلمانوں کا اتفاقی فیصلہ تھا، اور اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کبھی کوئی اعتراض نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب بیعت ہوئی ہے، صحیح بخاری میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے، جب ان کی بیعت ہوئی تو یہ ایک ہنگامی صورتحال بن گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے سوچا اس مسئلے کو فوراً حل کیا جائے، کہ کوئی تو حاکم ہونا چاہیے نا، کوئی تو مسلمانوں کا لیڈر ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا چکے ہیں، اب ان سارے معاملات کو کون نمٹائے گا؟ اور اس پر بھی رافضی اعتراض کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر گھر میں پڑا تھا، ان کو جنازے کی بجائے خلافت کی فکر تھی، نعوذ باللہ، یہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر مسلمانوں کا کوئی لیڈر اور حکمران نہ ہو تو کس طرح سارے معاملات نمٹیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین اور باقی سارے معاملات بھی تو اسی طرح طے ہونے تھے نا۔ تو مسلمانوں نے یہ بہت جسے کہتے ہیں کہ دور اندیشی سے کام لیا کہ فوراً اس معاملے کو نمٹایا جائے، اور پھر سقیفہ بنی ساعدہ میں ایک اجلاس ہوا جس میں مختلف آراء پیش کی گئی۔ ایک رائے یہ آ گئی، انصار کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہونا چاہیے، مہاجرین کہتے ہیں ہم میں سے ہونا چاہیے، تو کسی نے کھڑا ہو کر کہہ دیا ایک تم میں سے ہو جائے ایک ہم میں سے ہو جائے، دو خلیفے بنا لیتے ہیں۔ یہ جو ایک بڑی الارمنگ صورتحال تھی، بڑے خطرے والی بات تھی کہ اگر اس بات پر لوگ متفق ہو جاتے اس وقت تو پھر خانہ جنگی شروع ہو جاتی۔ ظاہر ہے دو حکمران ایک وقت میں کیسے رہے، دو صدر، دو وزیر اعظم، دو وزیر اعلیٰ ایک صوبے کے، کیسے ہو؟ ایک کہے کہ ایسے کرنا، دوسرا کہے ایسے کرنا، لڑائی جھگڑا ہو۔
معاملات تو سارے خراب ہو جائیں گے۔ اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے ذہن میں بات آئی کہ معاملہ بگڑ رہا ہے، اس کو کسی طرح کنٹرول کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور کہا میں ابو بکر کی بیعت کرتا ہوں، تم میں سے جو چاہتا ہے ابو بکر کی بیعت کر لے۔ اب جو ابھی تک اختلاف کر رہے تھے ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہی نہیں تھی۔ جب ابو بکر جیسی شخصیت دیکھی تو نہ مہاجرین میں سے کوئی پیچھے رہا نہ انصار میں سے، سب نے کہا کہ اگر ابو بکر ہے تو ہم کو منظور ہے۔ اور یہی وہ بات تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، نہ اللہ کو منظور ہونا ہے ابو بکر کے علاوہ کوئی، نہ مومنوں کو قبول ہونا ہے۔ اور فوراً لوگوں نے بیعت کر لی۔ یہ ہنگامی طور پر ایک معاملہ مشورے سے طے نہیں ہوا تھا، مشورہ تو ہو رہا تھا لیکن خرابی کی طرف جا رہا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت کر کے اعلان کر دیا میں نے بیعت کر لی ہے، تم بھی کرو بھی، سب نے کر لی۔ یہ بات علی رضی اللہ عنہ کو تھوڑی ناگوار گزری، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یار مشورہ تو کرنا چاہیے تھا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قریبی رشتہ دار ہوں، مجھ سے پوچھا ہی نہیں گیا، مشورہ ہی نہیں کیا گیا۔ اور یہ بات اس لیے ان کے دل میں آ گئی کہ اس وقت وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں موجود نہیں تھے، ان کے سامنے ساری صورتحال نہیں تھی کہ بنا کیا ہے۔ ان کے دل میں تھوڑی بات آئی۔ جب بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں قطعاً اپنے آپ کو آپ سے بہتر نہیں سمجھتا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ میری قطعاً میرے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ میں خلافت کا آپ سے زیادہ حقدار ہوں، بس میرے دل میں یہ بات آئی کہ آپ نے چپ کر کے ہی فیصلہ کر لیا، مجھے مشورے میں شامل کرتے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر وضاحت کی اور باقی صحابہ نے کہ اس وقت معاملہ ایسے ہو گیا تھا کہ اچانک ہنگامی طور پر یہ بیعت ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ اچانک بیعت کرنے کا اعلان کر دیا اور صحابہ کرام نے کر لی۔ صرف یہ بات، اور علی رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ ابو بکر میں اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ حقدار آپ سے نہیں سمجھتا، نہ پہلے سمجھتا تھا نہ اب سمجھتا ہوں۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کا بھی فیصلہ ہے، لیکن وہ لوگ علی رضی اللہ عنہ کے کتنے نافرمان ہیں جو کہتے ہیں کہ علی کا نمبر بنتا تھا، علی خلافت کے حال تھے لیکن 25 سال وہ انتظار کرتے رہے۔ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے، اس لیے ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ لوگ رافضیت کے علم بردار ہیں، کچھ باتیں ڈھکی چھپی اور کچھ کھلی کھلی کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری دعوت فکر ہے ان لوگوں کو بھی اور جو لوگ ان کو سنتے ہیں ان کو بھی کہ اللہ کے لیے آپ دلائل سے اپنے دین اور اپنے عقیدے کو درست کریں۔ جب وہ لوگ آپ کو کہتے ہیں جی ہم تو کسی سے سننے سے نہیں روکتے، تو آپ سنیں نا، پھر دلائل کو دیکھیں۔ صرف ایک طرف کی سن کے اس میں کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، بات کچھ اور ہوتی ہے، اس کو کچھ اور بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اب علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ ابو بکر و عمر سے بھی بڑھ کر انہوں نے اسلام کی نصرت کی ہے، اسلام کی اتنی مدد ابو بکر و عمر نے نہیں کی جتنی علی رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ سپورٹیو کون تھا سب سے ٹاپ آف دا لسٹ؟ کیا یوشوا ابن نون تھے؟ حضرت ہارون تھے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کا سپورٹیو نہ ابو بکر تھے نہ عمر تھے، صرف حضرت علی تھے۔ یہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑھ کر کسی کے احسان ہے میرے اوپر ساتھ دینے میں اور مال دینے میں تو وہ ابو بکر ہے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل اگر بیان کریں، ہم عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کریں، ایک موقع کو لے لیتے ہیں جی فلاں موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے جی مقابلہ کون کرے گا، تو علی کھڑے ہوئے، کوئی اور کھڑا ہی نہیں ہوا۔ ہم کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ علی سب سے بڑھ گئے تھے فضیلت اور مقام میں بھی، ورنہ کتنے ایسے موقع ہیں ابو بکر کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ کتنی حدیثیں آپ سنتے رہتے ہیں، نبی پاک پوچھتے ہیں آج فلاں کام کس نے کیا ہے، ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے کیا ہے، علی بھی تو موجود تھے۔ فلاں کام کس نے کیا ہے، ابو بکر پھر ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اللہ کے رسول میں نے کیا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں فلاں کام کس نے کیا ہے، پھر ابو بکر ہاتھ کھڑا کرتے ہیں وہ کام بھی اللہ کے رسول میں نے کیا ہے۔
اس کا یہ مطلب نہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نیکیاں نہیں کرتے تھے، اس کا یہ مطلب تو نہیں نا۔ تو اگر کسی موقع پہ علی رضی اللہ عنہ کو شان مل گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابو بکر و عمر و عثمان سے بھی وہ آگے بڑھ گئے۔ کتنے موقع ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ آگے ہیں سب سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، یہ بئر روما پانی کا ایک ہی میٹھا کنواں ہے، میٹھے پانی کا کنواں ہے مدینہ میں، وہ یہودی کے قبضے میں ہے، مسلمان پانی کو ترستے رہتے، مسلمان کمزور بھی ہیں، کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر وقف کرے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت دیتے۔ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، عثمان کہتے اللہ کا رسول میں کروں گا۔ جیش اسرا کو کون تیار کرے گا؟ تنگ دستی کا زمانہ ہے، جہاد پہ نکلنا ہے، اسلحہ نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، کون ہے جو مسلمانوں کو اسلحہ اور سواریاں لے کر دے گا؟ عثمان کے علاوہ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ عثمان ابو بکر و عمر سے بھی بڑھ گئے۔ تو شان اور مقام اپنی جگہ پر، لیکن جو ترتیب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے اور مسلمانوں کا جس پر اجماع ہے اور اہل سنت کا جس پر عقیدہ ہے، اس کو تار تار کرو گے تو پھر آپ گمراہی کی طرف چلے جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دلائل کی بنا پر اپنا عقیدہ اور عمل درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت سب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اسی محبت پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر موت دے ہمیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں بھی صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع فرمائے۔